الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی صدقہ قبول کرتا ہے جو کہ حلال کمائی سے کیا گیا ہو. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک کھجور کے اتنا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بچھڑے کی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر والا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقے کو قبول کرتا ہے، حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص ہے جس کی کمائی حرام کمائی ہو، جو کماتا ہو حرام طریقے سے، جس کا مال حرام کمائی کا ہو، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں کروڑوں اور لاکھوں روپے خرچ کر دے اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. وہ صدقہ اللہ کے پاس مردود ہے، ناقابل قبول ہے، دھتکارا ہوا ہے. لیکن اگر کوئی شخص حلال کمائی کو اختیار کرتے ہوئے محنت اور مزدوری کے ساتھ کماتا ہے اور اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے، اور گرچہ کہ وہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس وہ پہاڑ کی طرح ہے. تو اس حدیث سے کسب حلال یعنی حلال کمائی کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حلال کمائی سے کیا ہوا صدقہ ہی قبول ہوتا ہے، اور حرام کمائی کی مذمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حرام کمائی سے کیا ہوا صدقہ گرچہ کہ وہ دکھنے میں بہت زیادہ ہو، بہت بڑا ہو، لیکن وہ اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی حیثیت اور وقع نہیں رکھتا. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے، گرچہ کہ وہ صدقہ کتنا ہی چھوٹا، کمتر، معمولی ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ صدقہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. قلت اور کثرت، زیادہ اور کم، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اہمیت اگر کوئی ہے تو وہ اخلاص نیت کی ہے، حسن نیت کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ نیت ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی شخص جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بہت زیادہ وہ امیر اور مالدار نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں نیت کے ساتھ، اچھے اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. تو گویا کہ نیت کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، صدقے میں ہو، عبادتوں میں ہو، یا کوئی بھی افعال اور اعمال میں ہو. یہاں تک کہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ اور حرام کمائی کو چھوڑ کر صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ صدقہ اللہ کے پاس پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی وزن کے اعتبار سے میزان میں پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اجر عظیم ہے، ذخیرہ آخرت ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں، یعنی دونوں ہی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہیں، داہنے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے قوت میں یعنی طاقت میں کم ہو، جیسا کہ مخلوقات کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا اس بات بھی اس حدیث سے ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ الزمر میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور کل قیامت کے دن آسمان کو، تمام آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھوں کو ثابت کرنا ہے کما یلیق بجلال اللہ، جیسا اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اہل حدیث اس جیسی آیتوں یا اس جیسی حدیثوں کے بارے میں کوئی تعویل نہیں کرتے، یعنی تعویل کر کے کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے، حقیقی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، نہیں، بلکہ بس قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، بس اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اس کی تعویل نہیں کرنا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا ہے، اور اسے تشبیہ بھی نہیں دینا ہے کہ ہاتھ کیسے ہوں گے، مخلوق کی طرح ہاتھ ہے یا نہیں ہے، نہیں۔ اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، بغیر تکییف کے، یعنی ہم کیفیت نہیں جانتے، بغیر تشبیہ کے ہم تشبیہ نہیں جانتے، بغیر تعطیل کے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بغیر تعویل کے ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے، بس اللہ کے لیے ہاتھ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے جملہ اہل علم کا قول ہے کہ ہم بلا چو و چرا احادیث پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں تشبیہ کا وہم نہیں کرتے، اور نہ ہم کیفیت کے بحث میں جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ کہ مال تم تھوڑا خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بہت ہی عظیم ہے، میزان میں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث میں صدقہ کرنے پر مومنوں کو، مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، اور اتنا ابھارا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کھجور ہی موجود ہے، تب کھجور ہی آپ صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اسے پہاڑ کی طرح بنا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ دوسری روایت میں جو کہ پیچھے گزری ہے کہ آدھا کھجور، یعنی کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ آگ سے بچو، جہنم سے بچو، گرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ تو گویا کہ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے اور یہی چیز یا یہی صدقہ ہمیں جہنم سے نجات دلا سکتا ہے، جنت میں داخلہ کروا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم خرچ کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔